بہت سے فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا کیا کرو فتنوں سے بچائے۔ آمین آمین۔ یہ معراج شریف کے بارے میں کئی لوگ آپ کو کہیں گے نہیں جی یہ تو خواب میں ہوا تھا واقعہ، یہ کہتے ہیں خواب میں ہوئی ہے معراج۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جسم تو معراج پہ نہیں حضور کا گیا، حضور کی روح کو معراج کرائے گی۔ لفظ عبد بتاتا ہے، لفظ عبد بتاتا ہے کہ حضور کی یہ معراج روح مع الجسد ہے، روح مع الجسد، جسد مبارک جسم اطہر بھی معراج پہ گیا اور حضور کی روح مبارک بھی معراج پہ گئی۔ کیوں؟ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ یہ قرآن سے پتہ چلا، کیونکہ لفظ عبد جو ہے یہ روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں، روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں۔ لہذا قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضور کا جسد مبارک بھی معراج پہ گیا، حضور کی روح مبارک بھی معراج پہ گئی۔ اب آیت کریمہ پہ ذرا غور کیجئے، سبحان الذی اسری بعبدہ، رات کو سیر کرائی، ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا معنی ہے راتوں رات لے گیا۔ وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ راتوں رات وہ ذات لے گئی۔ کیوں لے گئی؟ سیر کرانے کے لیے۔ کس کو لے گئی وہ ذات؟ بعبدہ، اپنے عبد خاص کو۔ لہذا آیت کریمہ سے تین باتیں معلوم ہوئیں کہ سیر کرانے والا اللہ ہے، سیر اس نے اپنے محبوب کو کرائی اور رات کو سیر کرائی۔ اب اس آیت کے بعد میں جو لفظ ہے اس میں ذرا غور کرنا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اگر یہاں وقف کریں گے تو پڑھیں گے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اور اگر ساتھ اگلی آیت بھی ملا کے پڑھیں گے پھر کیا پڑھیں گے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ لیل کا معنی ہے رات، لیل کا معنی دن اور رات کے لیے فارسی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیل و نہار۔ نہار کا معنی صبح، لیل کا معنی رات۔ اب یہاں پھر حالانکہ اسرا کے اندر معنی ہے کہ رات کو سیر کرائی، لیکن بعد میں پھر لیل کا لفظ آیا، بعد میں پھر یہ تاقید ہے، تاقید۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں گل نو پیڑیاں پکیاں کرنا ہوئے تو اس گل نو دوبارہ کیتا جاندہ ہے، اس لیے تاقید آئی ہے کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ رات کو سیر کرائی ہے تو ساری رات ہی سیر ہوتی رہی ہے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ ساری رات ہی سیر ہوتی رہی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کو جب سمجھ کے پڑھتے ہیں تو بڑا لطف آتا ہے، آپ کو بھی لطف آ رہا ہے، اندازہ فرمائیں۔ ہم نے عجیب باتیں ہم نے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے کہا بڑا فرق پڑتا ہے، اتنا فرق پڑتا ہے کہ اگر صرف لیل کا لفظ ہو تو میں نے رات کو سیر کرا۔ یہ اوپر جو دو زبریں آئی ہیں نا، لیل کے اوپر دو، اسے تنوین کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ لیلن، دو زبریں، دو زبروں سے معنی بدل گیا۔ آپ کہتے ہیں نہیں فرق کو نہیں پڑتا، فرق تو پڑا ہے۔ لیل کا معنی ہے رات، لیلن دو زبریں آ گئیں۔ اب معنی یہ ہے التنوین للتقلیل، تنوین آتی ہے تقلیل کے لیے، یعنی یہ سیر ساری رات نہیں ہوتی رہی، رات کے مختصر وقت میں، تھوڑے سے وقت میں اللہ نے ساری سیر کو مکمل کرا دیا، رات کے بس تھوڑے سے وقت میں۔ کتنا وقت لگا؟
تھوڑا سا وقت رات کا، ساری رات سیر نہیں ہوئی، تھوڑے سے وقت میں. وہ تھوڑا سا وقت کتنا ہے؟ حدیث معراج ہے 30 صحابہ کرام، بعض نے لکھا 27 صحابہ، بعض نے تحقیق کی ہے 30 جلیل القدر صحابہ کرام سے حدیث معراج مروی ہے. حدیث معراج میں ہے کہ حضور جب معراج شریف سے واپس تشریف لائے تو دروازے کی کنڈی حرکت کر رہی تھی اور بستر مبارک کی حرارت قائم تھی، اور جو معراج شریف پہ جاتے وقت وضو میں پانی استعمال ہوا تھا وہ پانی بھی بہہ رہا تھا. بس اتنا سا وقت لگا. بعض لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ اتنا وقت، اس لیے کہ جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے، روانہ ہوئے نا سیر معراج کے لیے، حضور جب مکہ شریف سے حتیم سے چلے روانہ ہوئے، بے نیاز رب نے ساری کائنات کے نظام کو روک دیا. تو جب سرکار روانہ ہوئے جہاں کنڈی تھی اسے روک دیا گیا، پوری کائنات کا نظام معطل ہو گیا، روک دیا گیا پوری کائنات کا نظام. اور جب میرے آقا کریم ساری سیر مکمل کر کے واپس تشریف لائے نا، تو جب حضور مکہ مکرمہ میں واپس جلوہ گر ہوئے تو کائنات کے نظام کو اللہ کریم نے پھر جاری و ساری فرما دیا. وہ سسپینشن جو واقعہ ہوئی تھی، تعطل واقعہ ہوا تھا، اسے پھر جاری کر دیا. اور کائنات کا نظام جب جاری کیا گیا، جہاں جہاں جو چیز رکی ہوئی تھی اس نے وہاں سے آگے چلنا شروع کر دیا، اس نے وہاں سے آگے چلنا. اس لیے کہ جب حضور جانے کائنات ہیں، نبی کریم علیہ السلام جانے کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، تو جب جان ہی روانہ ہو گئی اور روح ہی لامکان کی طرف پرواز کر گئی تو پوری کائنات کا نظام رک گیا. اور جب روح اور جان واپس آئی تو کائنات کا نظام پھر چلنے لگا. اسی لیے امام احمد رضا نے کہا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے.